والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 3 رمضان المبارک وصال با کمال حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج کے دن 3 رمضان کو ہمارے آقا علیہ السلام کی دختر نیک اختر سب سے چھوٹی صاحبزادی ام الحسنین سیدۃ النساء اہل الجنہ آپ کا وصال باکمال ہوا تھا۔ وہ سیدہ پاک جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت والا دن ہوگا اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جنتی سواری پر سوار ہو کر جنت کی طرف جب تشریف لے جائیں گی تو حکم ہوگا، اے محشر والو، اے گروہ انبیاء، اے گروہ ملائکہ اولیاء، سب اپنی نظریں جھکا لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ جنت کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں جن کے پردے کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اتنا لحاظ رکھے گا تو دنیا کے اندر وہ سیدہ پاک کتنی باپردہ ہوں گی، کتنی حیا والی ہوں گی، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ پاک وہ ہیں جن کا آنچل بھی نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا، اتنی شرم و حیا کی وہ پیکر تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی چادر تطہیر کے صدقے، ان کی عفت اور پاکدانی، طہارت اور تطہیر کے صدقے ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، ازواج کو اللہ تعالیٰ سب کو سیدہ پاک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیا کے، شرم کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ پاک وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا یہ انسانی حور ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ انسانی حور ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کو نہ حیض آتا ہے نہ نفاس آتا ہے۔ صبح آپ کے ہاں بچوں کی ولادت کا سلسلہ یعنی حضرت امام حسین پیدا ہوئے صبح کے وقت، اور ظہر کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ وہ جو عورتوں کے پیریڈ ہوتے ہیں نا ماہانہ، سیدہ پاک کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کامل طہارت اللہ نے ان کی فرمائی، سبحان اللہ۔ خیر، آج جو ہمارا موضوع ہے یہ ان کی برکت اور روحانی توجہ لینے کے لیے تھوڑا سا ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ ہمارا موضوع ہے کفر اور ایمان سے متعلقہ۔ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، تاکہ ایمان جو ہے اس کو ہم اپنائیں اچھے طریقے سے۔ جو کفر ہے اور جو چیزیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں بندے کو، بندہ ان سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کامل سمجھ بوجھ اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے، بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بصورت انسانی جناب جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا مل ایمان۔ آقا ارشاد فرمائے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو کہہ کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر،
اور فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری جیسی بھی تقدیر ہے وہ اللہ کے حکم سے، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا یہ تو کہہ، اس کا نام ایمان ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا ایمان نام ہے دل اور زبان سے تصدیق کرنے کا، ماننے کا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سے پوچھا کہ جی 2 لفظوں میں بتائیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا جو کچھ نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان سب کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کی جائے جو ضروریات دین سے ہیں، جو سرکار لے کر آئے ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار اس کو کفر کہتے ہیں۔ اگرچہ باقی دین کے مسائل کو مانتا ہو لیکن ضروریات دین میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کیا تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہوگا۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ دین کے وہ مسائل جنہیں ہر خاص اور عام جانتے ہوں، دین کے وہ مسائل جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی نبوت، رسالت، جنت، دوزخ، حساب کتاب، معاشر، قیامت، مرنا، مرنے کے بعد اٹھنا۔ یہ وہ دین کے موٹے موٹے مسئلے ہیں جن کو ہر عام بھی جانتا ہے اور خاص بھی جانتا ہے۔ یہ اعتقاد کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، یہ جو موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں نا جن کو خاص و عام سب جانتے ہیں ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ ان سب کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی تصدیق نہ کی تو بندہ ایمان سے کیا، اس کے پلے ایمان نہیں، اگرچہ باقی چیزوں کو مانتا ہوں۔ اچھا عوام سے مراد کیا ہے؟ ایک خاص و عام نا، یہ وہ طبقہ جو علماء تو نہیں ہوتے لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے یا جمعہ پڑھنے والے یا ان سے ملاقات کرنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں خاص و عام۔ خاص میں آ گئے علماء، ٹھیک ہے، اور عام میں وہ لوگ جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، کسی بھی طرح سے ان سے ملنے جلنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو بالکل جنگل میں رہتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ضروریات دین کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے یہ ہے کہ تصدیق تو ضروری نہیں، وہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہوں، عقیدہ رسالت پر ایمان رکھتے ہوں، اور باقی جو دیگر ضروریات دین ہیں ان کا وہ انکار نہ کرتے ہوں۔ باقیوں کے لیے ہے کہ وہ تصدیق کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ باقیوں کے ایمان کے لیے شرط ہے کہ وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اور جو بالکل جنگل کی دنیا میں رہتے ہیں، کبھی شہر آئے نہیں، کبھی جمعہ نصیب ہی نہیں ہوا، کبھی عید نصیب ہی نہیں ہوئی، کبھی کسی مسلمان جو ان مسائل کو ضروریات دین کو سمجھتا ہو ایسے سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن ہیں مسلمان، بس وہ کلمہ کو جانتے ہوں، اللہ کو مانتے ہوں، رسول اللہ کو مانتے ہوں، باقی ضروریات دین انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، بس یہ کہ ان کا انکار نہ کرتے ہوں تو وہ مسلمان ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ ان کا مسئلہ ہے جو جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہوں۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، باقی جو اعمال ہیں یہ ایمان کا حصہ نہیں، یہ ایمان کی خوبصورتی ہوتے ہیں۔ اعمال جو ہیں یہ ایمان کا جز نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ بلکہ یہ ایمان کی کیا ہیں؟ خوبصورتی ہوتے ہیں۔ رہا اقرار، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے۔ ایک ہے اسلام کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو جس نے تصدیق کی
لیکن اظہار کا موقع ہی نہ ملا. اس نے ایمان رکھا بھئی ہاں اللہ ایک ہے، سرکار اللہ کے رسول ہیں، قرآن حق ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، مرنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، سارا کچھ دل سے مان لیا. موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے ایمان کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتا، تو وہ شخص کیا ہے؟ مسلمان ہے. لیکن دل سے تصدیق کی اور اس کو موقع بھی ملا ایمان کے اظہار کا. لوگوں نے کہا بھی ہاں تو بتا تو مسلمان ہے کافر ہے، چپ ہو گیا، آگے سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا، کیونکہ تصدیق ضروری تھی. سمجھ آ گئی نا؟ بتانے پر تو ایمان کا اظہار کرنا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ کیا ہے؟ اقرار نہ کیا، ایسے مر گیا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے. مگر دل سے وہ تصدیق کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مومن ہوگا. اس لیے کہ ہم جو ہے نا، ہم پابند ہیں ظاہر پر عمل کرنے کے. ہمارے محلے میں آ کر ایک یہودی رہنے لگ گیا، مرتے وقت چپکے سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. ہمیں کیا پتہ اس کے خاتمے کا؟ ہمارے اوپر فرض ہے جو اس نے ظاہر کیا ہے نا، ہم اسی کے مطابق عمل کریں. ہاں اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت پروف مل جائے، گواہ مل جائیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تھا، ہم پھر پچھلی کو نہیں دیکھیں گے، پھر اس کے خاتمے کو دیکھیں گے. لیکن عام طور پر خاتمے کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لہٰذا دنیا میں جو بندہ جیسا کرتا رہا، دل سے کلمہ پڑھتا رہا، زبان سے کبھی بھی اقرار نہ کیا، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، تو مسلمان اس کو کیا سمجھیں گے؟ بے دین سمجھے گے نا. اگرچہ وہ دل سے تصدیق کرتا ہے، اس نے اقرار نہیں کیا تھا کہ مر گیا، اگر اسے اقرار کرنے کا کہا گیا، اب اقرار نہ کرے پھر تو کافر ہو گیا. لیکن اقرار کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا، موقع ہی نہیں ملا، ایسے وہ دنیا سے چلا گیا. تو ہم مسلمان شریعت کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے نہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے. لیکن وہ اگر دل سے تصدیق کرتا تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا شمار کن میں ہوگا؟ مسلمانوں میں. شرط یہ ہے کہ اسے اقرار اور تصدیق کا موقع نہ ملا ہو. جب موقع ملے تو پھر تصدیق کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے. اگر انکار کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اگرچہ وہ باقی ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. مثلا کوئی بندہ کہتا ہے یا ٹھیک ہے فرشتے بھی ہیں، نبی پاک بھی ہیں، باقی نبی بھی ہیں، قرآن بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن یہ جو تم کہتے ہو نا جنت بھی ہے تو دوزخ بھی ہے، باقی ساری چیزوں کو مان رہے نا، اس ایک کا انکار کرتا ہے تو بندہ ایمان سے فارغ ہے. اس لیے کہ ساری چیزوں کو ماننا ایمان ہے جو ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہیں. جس چیز کی حلت نص سے ثابت ہو، یعنی جس چیز کا حلال ہونا قرآن کی واضح نص، واضح لفظوں سے ثابت ہو، یعنی دلیل سے ثابت ہو، اسے حرام کہنا، اور جس چیز کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا، یہ بھی کفر ہے، اس سے بھی بندہ کافر ہو جائے گا. بتائیے شراب حرام ہے کہ نہیں؟ قرآن نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ سود کو، رشوت کو حرام. یہ واضح قرآن کی، قتل کو، زنا کو حرام، یہ چیزیں قرآن نے حرام قرار دی ہیں اور واضح نص ان پر موجود ہے. تو اب بندہ جس کو قرآن نے واضح طور پر حرام کر دیا اس کو حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح کسی چیز کو قرآن نے حلال کہا اور بندہ اس کو حرام سمجھے گا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ دودھ حلال ہے کہ نہیں؟ اس پر اگر ختم شریف پڑھ لیا اور اس کو کوئی حرام سمجھے تو وہ ایمان سے گیا. ہاں جی، روٹی حلال ہے کہ نہیں؟ سالن، کدو
آلو کدو گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے۔ اگر اس کو کوئی بندہ حرام سمجھے تو ایمان سے گیا، اس لیے کہ اصول ہے شریعت کا، جس چیز کو قرآن نے حلال کہا اس کو آپ حرام سمجھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، جس کو قرآن نے حرام کہا اس کو حلال سمجھیں گے پھر بھی کافر ہو جائیں گے۔ جس کو قرآن حرام کہے اس کو حرام ماننا فرض ہے، نہیں تو کافر۔ جس کو قرآن نے حرام کہا اس کو حرام ماننا فرض ہے، نہیں مانیں گے تو سمجھ آ گئی نا؟ شراب کو حرام ماننا فرض ہے، اگر حرام نہیں مانیں گے حلال مانیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کیوں؟ قرآن کا انکار ہوتا ہے نا۔ قرآن نے شراب سے منع کیا کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا۔ رکو، باز آ جاؤ اس سے، تو فاجتنبوا قرآن نے کہا، اور پھر رجسم من عمل الشیطان بھی کہا، پھر آگے فہل انتم منتہون، او کیا باز آؤ گے شراب پینے سے؟ اللہ نے یوں منع کیا ہے۔ تو اب بندہ اگر شراب کو حلال سمجھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بدکاری کو حلال سمجھتا ہے یا دوسری چیزیں جو قرآن میں جن کو واضح طور پر نص جن پر اتری حرام ہونے کے لیے ان کو حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ماں سے نکاح، بہن سے نکاح، بیٹی سے نکاح، بھانجی سے نکاح، بھتیجی سے نکاح، نانی سے نکاح، دادی سے نکاح ہے، پھپھو سے نکاح، خالہ سے نکاح، ان کو اگر کوئی بندہ حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ان سے نکاح اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرے، مثلا بیوی ہے نا تو بیوی کی بہن سے بھی نکاح کر لے، سالی سے بھی، دو بہنیں اکٹھی نکاح میں لے آئے نا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، قرآن نے صاف منع کیا ہے۔ تو جو بندہ دو بہنیں اکٹھی نکاح میں لے آئے اپنے، تو وہ شخص بھی اس کو اگر جائز سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ لیکن لا علمی بھی نکاح کر لیا تو اب بھی نکاح حرام ہے، ایک کو فارغ کرنا ضروری ہے۔ توجہ ہے نا؟ بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، اب آگے کفر میں جو سب سے کبھی قسم ہے کفر کی، سب سے گندی قسم ہے کفر کی، وہ ہے شرک۔ وہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا، فرمایا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے تو معاف کر دے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ایک ہیں مشرک، شرک کرنے والے، اور ایک ہیں کافر۔ جو مشرک ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، اور سمجھ آ گئی نا؟ ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، لیکن ہر مشرک کافر ضرور ہوتا۔ یہ جو عیسائی ہیں تو کافر، یہودی ہیں یہ ہیں تو کافر، لیکن یہ سارے مشرک نہیں ہیں۔ عیسائیوں میں وہ مشرک ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ اور اس کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں عیسائی آج کے دور میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک کا انکار کیا ہے، وہ اس وجہ سے کافر ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں۔ مشرک تب ہوں گے جب وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک مانیں یا بیٹا مانیں گے، سمجھ آ گئی نا؟ کچھ عیسائی ہیں جو مشرک بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور کچھ ہیں جو کافر تو ہیں لیکن مشرک نہیں ہے، جو نبی پاک کو نبی نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، باقی نبیوں کو نبی مانتے ہیں، لیکن نبی پاک کو نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ اب یہ فرق رکھیں سامنے۔ آج کوئی بندہ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ کافر ہے، لیکن مشرک نہیں۔ مشرک تب ہوگا جب اللہ کا شریک مانے گا، سمجھ آ گئی نا؟ مشرک اور چیز ہے، کافر مشرک کافر ہوتا ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا۔ اب یہ کافر اور مشرک میں فرق سمجھیے گا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن طیبات کو، ستھری چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان کا کھانا، ان کا روٹی ٹکر، ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ کون؟ اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، وہ جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، وہ ہمیں اگر کھانے پر بلائیں، روٹی پر بلائیں، شرط ہے کہ پکا حلال ہو، تو ان کی دعوت اور ان کا کھانا کیا ہے؟ بولیں حلال ہے۔ فرمایا وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور مومن پارسہ عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی، ان کی جو پارسہ عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ عورت ہو عیسائی، عورت ہو یہودی، مشرک نہ ہو، مشرک اگر نہ ہو، شرک نہ کرتی ہو، تو مسلمان ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بھائی سمجھے؟ شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو۔ یہودی شرک کرتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ یہودی تو خود بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ وہ قرآن میں نا نحن ابناء اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سونے کہہ دے اگر تسی اللہ دے پتر ہو تو پھر اللہ تانوں پھینٹا کیوں لاند ہے؟ کل فالیمہ، آپ کہتے ہیں پھر کیوں اللہ تمہیں پھینٹا لگاتا ہے؟ پھینٹا کیوں لگتا ہے؟ اگر اتنے ہی اللہ کے بیٹے ہو تو اللہ اولاد سے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ یہ یہودیوں کا شرک ہے، لیکن سارے یہودی اس عقیدے کے نہیں ہیں، ہر یہودی مشرک نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں میں چند ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر یا اللہ مان کر مشرک ہیں، باقی عیسائی کافر ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ تو جو کافر ہیں ان کا ذبیحہ، جو اہل کتاب ہیں وہ والے کافر، یہ یاد رکھنا، بتوں کے پجاریوں کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ نے جو ان پر کتاب اتاری اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، وہ ہیں اہل کتاب۔ یہ نہ بھئی آپ ہندو اور سکھوں کو بھی کہیں جی یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کون سی کتاب آئی اللہ کی طرف سے؟ عیسائیوں کے پاس آئی تھی انجیل، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ اہل کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہاری مومنوں مسلمانوں کی پاک عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان اہل کتاب جو تم سے پہلے لوگ تھے کتاب والے، ان کی پاک بیبیاں عورتیں بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ خلیل، اور جو مشرک ہوتے ہیں ان سے نکاح جائز ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ سمجھے؟ تو پتہ چلا مشرک کا مسئلہ الگ ہے اور ایک کافر کا مسئلہ الگ ہے۔ کافر بھی وہ جو اہل کتاب والے ہیں۔ جو لوگ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں، چوری کر بیٹھے، زنا کر بیٹھے، قتل کر بیٹھے، یہ جو موٹے موٹے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، ان کے جو مرتکب ہوتے ہیں وہ گناہ کے باوجود مسلمان رہتے ہیں۔ یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض حضرات کا یہ موقف ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے کئی کہتے ہیں نا من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ یہ مرزا جیلمی ہے، اس کا یہی موقف ہے، کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ ایسی نہیں ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے، کافر نہیں ہے۔ کافر ہوگا جب نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک ہے سرے سے نماز کا انکار کرنا، اور ایک ہے نماز کو تو ماننا لیکن پڑھ نہیں سکتا، پڑھتا نہیں۔
جو نماز کو فرض مانتا ہے پڑھتا نہیں، وہ مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے، اور جو نماز کو مانتا ہی نہیں سرے سے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہوتا ہے نا پھر۔ اور جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی ایک دن جنت میں جائے گا، اور جنت میں جائے گا خواہ اللہ محض اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، یا نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے سبب سے وہ جنت میں چلا جائے، یا پھر اپنے کیے کی پوری سزا پا کر وہ جنت میں چلا جائے، یا پھر اپنے کیے کی آدھی یا تھوڑی سی سزا پا کر چلا جائے۔ جو بندہ ہے مسلمان لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ بالآخر جنت میں جائے گا ضرور، پھر جب جائے گا نا تو ایسا جائے گا کہ کبھی پھر جنت سے باہر نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ ضروری ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ جو مرا مسلمان ہے نا، جتنا مرضی پاپی ہے، ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، سمجھ آ گئی نا؟ چاہے اس کی ٹیوننگ پوری ہو، چاہے تھوڑی سی ہو، اور اللہ کرم کر دے، تھوڑی سی ہوئی تھی کہ سرکار نے شفاعت فرما دی، یا گناہ کا آدھا پھینٹا اس کو لگا اور آدھا معاف ہو گیا، بہرحال جو مرا مسلمان ہے وہ جنت میں۔ اس لیے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں نا، غلطی کر لیتا ہے بندہ، بچنا چاہیے، لیکن ایمان کی سلامتی ضرور مانگا کرے، سمجھ آ گئی نا؟ ایمان کی سلامتی مانگا کریں، مولا ایمان سلامت رکھنا، ایمان سلامت ہونا تو کبھی نہ کبھی رڑتے کھڑتے پہنچ ہی جائیں گے۔ ہاں جی، اگر ایمان ہی گیا تو پھر تو بندہ نہیں نہ جا سکتا جنت میں، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے اپنے دور میں، فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان انہوں خبر نہ ہو۔ ہے آج ہوتے نا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، پتہ کیا فرماتے؟ شاید یہ فرماتے کہ دنیا سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت کوئی ہو۔ ان کے دور میں سارے کہتے تھے یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، تو آپ کہتے ہو ایمان تو سلامت مانگتے ہو، عشق سلامت کیوں نہیں مانگتے؟ تو آج کہاں عشق والے رہ گئے؟ آج تو ایمان کی بھی خیر نہیں مانگتے لوگ، فکر ہی نہیں۔ ہاں جی بالکل جی، کہتے ادھر بھی پڑھ لو ٹھیک ہے، ادھر بھی پڑھ لو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، فلانا ٹھیک، ڈمکانا ٹھیک، سارے ٹھیک بنا لیے، حالانکہ سارے ٹھیک ماننا کفر ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ آئے گا قرآن سے کہ سب کو صحیح ماننا کفر ہے، حق والے کو حق پر ماننا، کافر کو کافر ماننا ایمان ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ آئے گا۔ تو آج وہ ہوتے تو کیا فرماتے کہ دنیا سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت کوئی ہو، جس منزل تے ایمان پہنچاوے دنیا نو خبر نہ ہو۔ ہے شاید آج وہ یہ کہتے کیونکہ دور ہی ایسا، ایمان کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی خیر فرمائے، ہمیں خاتمہ ایمان پر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ جو شخص کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ مسئلہ ذرا سن لو تگڑے ہو کے۔ جو شخص کسی کافر بے ایمان کے لیے بخشش کی دعا مانگے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ ہو گیا ٹائم جی؟ بس یہ مسئلہ پورا کر دوں۔ یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے یا اس کو جنتی کہے وہ بھی کافر ہے۔ کوئی کافر ہے، مرا کافر، اس کو بندہ کہے جی مرحوم، مرحوم کا تو مطلب وہ ہوتا ہے جس پر رب کی مہربانی ہے۔ تو کسی کافر کے لیے نہ دعا جائز ہے، نہ کسی بے ایمان کا جنازہ جائز ہے، نہ کسی بے ایمان کو اصالہ ثواب جائز ہے، نہ کسی بے ایمان کے لیے بخشش کی دعا جائز ہے۔ اگر کسی بے ایمان کو آپ اصالہ ثواب کریں، کسی بے ایمان کو مرحوم کہیں، بے ایمان کو جنتی کہیں، یا پھر بے ایمان کو آپ اپنی دعاؤں سے نوازیں، تو ایسا شخص خود ایمان سے چٹ ہو جاتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہ نبی کے لیے جائز ہے، ما کان للنبی، نہ نبی کے لیے جائز ہے، اللہ اکبر، نبی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کافر کے لیے دعا مانگے، تو میرے تیرے لیے جائز ہوگا؟ والذین آمنوا، اور نہ ان کے لیے جائز ہے جو ایمان لائے، کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کافر و بے ایمان و مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ بے ایمان تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قریبی رشتہ دار بھی اگر بے ایمان ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر جائز سمجھ کر کریں گے تو پھر بندہ ایمان سے گیا، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو درس و بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ جنازے والی بات بھی کر دوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے نا، سورہ توبہ میں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کوئی کافر مر جائے، منافق بے ایمان مر جائے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ اس کی قبر پر جانا ہے۔ اچھا جنازہ کس کا نہیں پڑھنا؟ بولیں کافر کا، تو کس کا پڑھنا ہے؟ مسلمان کا۔ کس کی قبر پر نہیں جانا؟ تو کس کی قبر پر جانا ہے؟ یہ ذرا سمجھیں، جہاں جانا منع تھا اللہ نے منع کر دیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کبھی بھی کافر کا جنازہ نہیں پڑھنا اور کبھی بھی کافر کی قبر پر نہیں جانا، جنازہ بھی مسلمان کا پڑھنا ہے، اور کس کی قبر پر جانا ہے؟ مسلمان ہی کی قبر پر جانا ہے، نہ بے ایمان کی قبر پر جانا ہے، نہ بے ایمان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔